السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، بزرگوں، کیا حال ہے؟ ہم پیغام بھیجتے رہتے ہیں، دوستوں کو بتاتے رہتے ہیں۔ کیا آج ہمارے ملک کا، ہمارے پاکستان کا جو میڈیا ہے، یہ میڈیا کس لیے بنا ہے؟ میڈیا کو کس لیے کہتے ہیں؟ جو میڈیا تو ہے ایک بات کو پھیلانے والا۔ کیا کرنے والا؟ بات کو پھیلانے والا، دوسروں تک پہنچانے والا علم۔ جو اسلام آباد میں، کراچی میں، یورپ میں، برطانیہ میں، کسی بھی ملک کے اندر، اس زمین کے اوپر کسی بھی جگہ پہ بات ہو تو اس کے ہاتھ میں کیمرہ ہے، وہ کیمرہ لے کے وہاں پر پہنچ جاتا ہے۔ کیا وہ جو انسان حق بولتے ہیں، جہاں جرم ہوتا ہے، جو ہمارے مسلمانوں کے آئین کے خلاف بات ہوتی ہے، کیا وہ عوام تک پہنچاتا ہے؟ وہ اخبار والے بتاتے ہیں؟ وہ میڈیا والے بتاتے ہیں؟ کیوں نہیں بتاتے؟ کیونکہ مسلمانوں تک علم کیسے پہنچے، مسلمانوں کو علم کیسے بتایا جائے۔ نوٹ لیتے ہیں۔ اب نواز شریف کی پارٹی آئی ہے نا لندن سے، وہ سارا کچھ سیکھ کر 4 سالوں کے اندر، 5 سالوں کے اندر جو وہاں پر فتنہ فساد پھیلان ہوتے رہے، سب کچھ وہ کیا ہوئے؟ وہ یہی پلاننگ ہوئی یہاں پر آ کے اربوں خربوں روپے غریب عوام کے جو انہوں نے اپنی تجوریوں میں رکھے ہوئے تھے، اٹھا کے میڈیا کو دے دیے۔ میڈیا کا منہ بند کر دیا، پیسوں کے ساتھ، نوٹوں کے ساتھ منہ بند۔ منہ بھی بند، کتابیں بھی بند۔ کون سی کتاب کھل گئی؟ یہودی کی کتاب کھل گئی۔ پھر عوام کو لڑائی جھگڑا فتنہ فساد پھیلانے کے لیے پھر عوام کے اندر وہ نکل آئے۔ ایک طرف سے نواز شریف نکل آیا، ایک طرف سے بلاول نکل آیا، ایک طرف سے مولوی نکل آئے، ایک طرف سے وہ نکل آئے، ایک طرف سے وہ نکل آئے، ہر طرف سے یہ سارے نکل آئے ہیں۔ جس نے تھوڑی سی حق کی بات کی اس کو ابھی تک انہوں نے جیل میں رکھا ہوا ہے۔ کیوں؟ کیا اس نے کیا کیا ہے؟ میڈیا سے پوچھتا ہوں، جو میرے ملک کی میڈیا ہے، جو میرے ملک کا محافظ، انصاف کروانے والا ادارہ ہے، یہی میڈیا ہے میرے ملک کا اندر انصاف کروانے والا ادارہ۔ کیا میڈیا والے کیوں غلط باتیں پھیلاتے ہیں اوپر تک؟ کیوں سچ لوگوں تک نہیں بتاتے؟ نوٹ لینے کے چکروں میں جو نوٹ دیتا ہے، جو پیسہ دیتا ہے، اس کی بات کو اوپر چلاتے ہیں، ہر طرف چلاتے ہیں، غریبوں کے اندر فتنہ پھیلاتے ہیں، غریبوں کے اندر شر پھیلاتے ہیں، جگہ جگہ کے اوپر، انٹرنیٹ کے اوپر یہودی ان کے منہ کے اوپر ایسے پیسہ مارتا ہے۔ یہودی سے پیسہ لے کے اپنے منہ بند کر لیتے ہیں، زبان کو بند کر لیتے ہیں، ہاتھوں کو بیچ دیتے ہیں۔ ایسے بڑے، سب سے پھر بڑے کافر منافق کون ہیں؟ سیاستدان ہیں، میڈیا والے ہیں، یا آپ ہو یا میں ہوں؟ بتاؤ۔ اگر میں یہی پیغام بھیجتا ہوں، بتاتا ہوں، اگر میرے پیغام کو پھر سن کر دیکھتا ہوں، یا اگر حق سننے والے، سچ کی بات سمجھنے والے، دین کے راستے پہ چلنے والے، شریعت پہ چلنے والے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام سننے والے، ماننے والے، جو حضرت مولا علی سرکار کی شریعت پہ چلنے والے، 5 تن کے ساتھ محبت رکھنے والے، ولی اللہ کے ساتھ محبت رکھنے والے، اہل بیت کے ساتھ محبت رکھنے والوں سے میں دیکھتا ہوں کتنے ہیں میرے ملک کے اندر، یا اگر میرا یہ پیغام جو آ رہا ہے، اس پیغام کو کتنے لوگوں تک پہنچاتے ہیں، دیکھتا ہوں پھر کتنا، کون سے مسلمان ہیں، کیسے مسلمان ہیں، کیا حق کے لیے جانیں قربان کرنے والے کو مسلمان ہیں؟ نہیں، بیویوں کے غلام ہیں، جو بیویوں کی آڑ میں چھپے ہوئے ہیں، جو پیسے کی آڑ میں چھپے ہوئے ہیں، بے ایمانی کی آڑ میں چھپے ہوئے ہیں، شرک کی آڑ میں چھپے ہوئے ہیں، منافق کی آڑ میں چھپے ہوئے ہیں، کافر کی آڑ میں چھپے ہوئے ہیں، یہودی کی آڑ میں چھپے ہوئے ہیں۔ آج کے وہی مسلمان ہیں۔ پھر مسلمان مسلط ایمان، جب صاحب ایمان ہوتے ہیں، وہ لوگ حق بولتے ہیں، سچ بولتے ہیں، وہی دین کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، اپنے ملک کے لیے، اپنے ملک کی زمین کے لیے، اپنے ملک کے اندر نظام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قائم کرنے والے، یہ ادارے لبیک والے، نعرے مارنے والے، کبھی کتاب والے آ گئے، کبھی وہ آ گئے، کبھی وہ آ گئے، یہ نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف فتنہ پھیلانے والے ہیں۔ ملک کے اندر غریبوں کے اوپر سے، دوسرے ملکوں کے اندر سے
पैसा निकालने वाले हैं, पैसे की आड़ में अपने मुल्क के प्रोटोकॉल के लिए निकलते हैं, बेईमानी के लिए निकलते हैं, चोरी डकैती के लिए निकलते हैं, लोगों के ऊपर जुल्म करने के लिए निकलते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, बुजुर्गों, नेक्स्ट मुलाकात जिंदा रहे तो हम मिलेंगे इंशाअल्लाह।